بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو کھانے کے برتن دھو کر رکھا کریں ورنہ شیطان ان برتنوں کو چاٹ لیتا ہے، وضاحت فرمائیں۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مطلقاً برتنوں کو کھانے پینے کے بعد دھو کر رکھنے کا حکم احادیث میں موجود ہے کہ برتنوں کو کھانے پینے کے بعد دھو لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کو اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھ لینا چاہیے تاکہ شیاطین رات کو رون لگاتے ہیں اور کسی حوالے سے پریشانی نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے، رات کو برتنوں کو بھی ڈھانپ کے رکھ لیا کرو اور اپنے معصوم بچوں کو بھی مغرب کے بعد گھر سے باہر جانے سے روک لیا کرو، الا یہ کہ کوئی عذر واقع ہو جائے۔ لہذا رات کو برتنوں کو ڈھانپ کر رکھنا اور بچوں کو بھی اپنے گھر میں رکھنا احادیث سے ثابت ہے۔ اتنا میں جانتا ہوں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا خلا طلاق ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض علماء اسے ایک طلاق رجعی کہتے ہیں جبکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ طلاق ہی نہیں ہے۔ خلو جو ہے یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ نکاح ہے، اور اس کا حق اور اختیار عدالت کے پاس ہے۔ اگر خلا طلاق ہوتی تو اس کی عدت 3 حیض ہونی چاہیے تھی، کیونکہ طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، جبکہ خلا کی عدت جو ہے صرف 1 حیض ہے، خالی 1 حیض ہے۔ یہ خلا جو ہے یہ فسخ نکاح ہے، اس کے بعد تجدید نکاح بھی ہو سکتا ہے، اور خلا کے لیے عورت کو عدالت کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ صحابیہ غالباً فاطمہ بنت قیس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی علیہ السلام کے پاس چل کے خود گئی تھی اور عرض کی کہ مجھے میرے خاوند سے آزادی چاہیے، میں خلا لینا چاہتی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اتردین حدیقتہ، تیرے خاوند نے جو تجھے باغ دیا تھا تو کیا پھر باغ واپس کرے گی؟ اس نے کہا جی ہاں، باغ واپس کر دوں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے خاوند کو بلایا اور آپ نے فرمایا اقبل الحدیقۃ وخل سبیلہ، اپنا باغ واپس لے اور اس کو فارغ کر دے۔ تو لہذا عورت کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ اختیار عدالت کے پاس ہے۔ خود وہ فیصلہ نہیں دے سکتی، نہ سنا سکتی ہے کہ بس میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسے عدالت کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جیسا کہ اس نے کیا، عدالت کی طرف رجوع کیا۔ تو گویا بات یہ واضح ہو گئی کہ پہلی بات تو یہ کہ خلا جو ہے یہ طلاق نہیں ہے۔ اگر طلاق ہوتی اس کی عدت 3 حیض ہوتی، چونکہ طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، جبکہ خلا کی عدت جو ہے وہ 1 حیض ہے خالی، اور یہ فسخ نکاح ہے۔ دوسری بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ عدالت کی طرف جانا ہوگا، جیسا کہ گئی نبی علیہ السلام کے پاس، آپ نے اس کے خاوند کو بلایا اور فرمایا کہ اقبل الحدیقۃ وخل سبیلہ، تو اپنا باغ واپس لے اور اس کو فارغ کر دے۔ سوال ہے، اگر کوئی شخص محض بے ادبی سے بچنے کے لیے بسم اللہ کی جگہ 786 لکھتا ہے تو یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی عدد کسی بھی لفظ کا بدل نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ کوئی بھی عدد کسی بھی لفظ کا نیب البدل نہیں ہو سکتا۔ بے ادبی سے بچنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا در حقیقت یہ یہودیت کی چال چلنی ہے۔ یہ عادات کا معاملہ یہودی ہی کہتے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے قرآن کریم کی بعض سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں،
حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ بعض صورتوں کے شروع میں ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات اس لیے کہتے ہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہودی علماء ان حروف کو اعداد میں بدل کے اپنے عوام میں کہتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد اتنے سال نبی بن کے رہے گا، محمد کی نبوت اتنا سال چلے گی، ان کے ساتھ یوں ہوگا۔ یہ معاملہ ان کے ہاں ہے، دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے حکمرانوں کو خطوط لکھے، وہ سارے کافر تھے، یہودی حکمران تھے، عیسائی حکمران تھے، مجوسی حکمران تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے بسم اللہ لکھی۔ اگر بے ادبی سے بچنے کا معاملہ ہو، آپ تو خطوط لکھتے ہیں، تحریریں مسلمانوں کو لکھتے ہیں، آپ 786 لکھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے خطوط کافروں کو لکھے، لیکن آپ نے 786 نہیں لکھا بلکہ آپ نے بسم اللہ ہی لکھا ہے۔ لہذا یہود کے نقش کے قدم پر چلتے ہوئے آپ بسم اللہ کی جگہ پر 786، اور اسی طرح یہودیوں نے تو ہر لفظ کا نعم البدل میں کوئی نہ کوئی ہنسا ایجاد کیا ہوا ہے۔ مثلا میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں لکھا تھا کہ یہودیوں کے ہاں قبول کے لیے جو حضرت ہے وہ 138 ہے۔ قبول جانتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ قاضی دلہا سے کہتا ہے فلاں کی لڑکی یہ حق مہر، ولی موجود ہے، گواہ موجود ہے، تجھے قبول ہے۔ اگر وہ قبول کی جگہ پر کہے 138 تو کیا کہو گے؟ 138 کا معنی ان کے ہاں ہوتا ہے قبول، یعنی قبول کا نعم البدل ان کے ہاں 138 ہے۔ طلاق لفظ ہے، طلاق کا نعم البدل یہودیوں کے ہاں 140 ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کی بجائے کہے جا تجھے 140 تو کیا کہو گے؟ طلاق ہو جائے گی۔ یہ ایک مذاق ہے، کھیل ہے، ایسا مت کرو۔ 786 کو آپ بسم اللہ کا نعم البدل نہ کہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ سوال ہے، اگر ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہو اور ابھی اذان نہیں ہوئی ہے تو کیا آنے والا شخص ظہر سے پہلے والی سنتیں پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، نماز پڑھنے کے لیے چاہے فرض نماز ہو یا نفل ہو یا سنت ہو، اس کے لیے شرط وقت ہے، اذان نہیں۔ وقت جو ہے وہ شرط ہے، جب وقت ہو چکا آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ سنتیں پڑھنے کے بعد اگر اذان ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بین کل اذانین الصلاۃ، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ ہر دو اذانوں سے مراد ایک اذان ہے، ایک اقامت ہے، تو ہر دو اذانوں کے درمیان نماز پڑھی جائے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ لہٰذا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اذان کے بعد آپ 2 رکعتیں پڑھیں۔ سنتیں وہ جو تھی آپ نے پڑھ لی، باقی جو کہتے ہیں کہ میں جو آیا تھا وقت ہو گیا تھا لیکن وہ میں نے تحیۃ المسجد پڑھی ہے، تو تحیۃ المسجد اس وقت ہوتی ہے جب نماز کے علاوہ آپ مسجد میں آتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنے کے جب آئے تو آپ کو الگ تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو نماز پڑھنی ہے بس وہی نماز پڑھیں۔ اگر اس کے علاوہ نماز کے علاوہ آپ آ کر بیٹھے ہیں یا کوئی نکاح کا پروگرام ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، آپ نماز جنازہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، ابھی دیر ہے، تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھیں گے، یہ تحیۃ المسجد ہے۔ لیکن نماز کے جب آپ آئیں گے، نماز سے پہلے جو آپ سنتیں پڑھیں گے اس سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا بات یہ ہو گئی کہ آپ آئے اور نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا، اذان نہیں ہوئی، آپ کو سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اذان اس کے بعد ہو گئی، اذان کے بعد آپ پھر بھی 2 رکعت پڑھیں، اور وہ 2 رکعت جو ہے اس حدیث کی اوپر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ سبحان اللہ۔